موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوئی طور پر، ایک چرواہا بیڑ بکریاں چلا رہا ہماری پسیر میں، اور بڑے خوشی سے کہتا تھا یا اللہ آپ کا گھر کہاں ہے کہ میں آؤں نہ آپ کے پیر دباؤں، تھک گئے ہوں گے، آپ کی داڑھی میں تیل ڈالوں، آپ کے سر اور داڑھی میں جوئیں تلاش کروں، صفائی کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو چپ بدتہذیب، اللہ تعالیٰ کے اعضاء سے وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ عوارض و احداث سے منزہ و مبرہ ہے، اس طرح تھوڑی خدا کو پکارا جاتا ہے۔ اور حیران پریشان چپ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کے حضور جب موسیٰ علیہ السلام پیش ہوئے، حق تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اور کوئی کام نہیں تھا، میرے ایک دوست کو مجھ سے ناراض کر کے چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ایسا کہتا تھا، کہا اس کے پاس میری پہچان کے یہی الفاظ تھے اور ہے ہی نہیں، اب جا کے دیکھو کتنی دیر سے خاموش کھڑا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کہا بھائی جو کہنا ہے کہتے رہو، وہ تجھے بہت یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف عربوں کا نہیں ہے، حجموں کا بھی ہے، اور صرف عالموں کا ہے۔ جاہل لوگ ایسے اللہ پر جان چڑھتے ہیں۔ تعبیر علم کی ہوگی، جاہل آدمی کی تعبیر جاہلانہ ہوگی۔ عربی میں جو اللہ کے اسماء و حسنا ہے قرآن و سنت میں بہت پیارے ہیں، لیکن عجمہ میں بھی اللہ کو پکارا گیا ہے۔ یہ پابندی لگانا کہ نام صرف عربی ہو، یہ غلط پابندی ہے، قرآن و سنت کے سامنے مسترد پابندی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ قل اللہم، آپ فرمائے اے اللہ مالک الملک، شہنشاہ مطلق، تؤتی الملک من تشاء، آپ دیتے ہیں راج جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھینتے ہیں سلطنت جس سے چاہے۔ ایک بجنے سے پہلے مشرف حکمران تھا، ایک بج کر 5 منٹ پر پھر مستفی تھا۔ یا عوام میں اس کا جہاد بھی کر رہا تھا، یا نیچے اترا تو پھر صدارت پر براجمان تھا، لیکن بڑی ناشکری کی، بڑی نافرمانی اور اللہ کے عذاب کو ہر وقت دعوت دیتا رہا۔ مولانا مفتی محمود صاحب نے اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بعض قاری ایسے ہوتے تھے، یہ قاری غریب ذرا دنیا پرست ہوتے ہیں، پیسوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو اور ان کا کچھ خرچ ہوتا ہے، یہ خالی آواز ہوتی ہے، وہ آواز بکتی ہے، تو کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق قاری کو کہتے ہیں تلاوت کرو، تو وہ یہ پڑھتا تھا، اور جب یہ پڑھتا تھا تو تل ملک من تشاء بار بار پڑھتا۔ مفتی صاحب فرماتے کہ پھر جب حکومت تس نس ہو گئی اور جنرل ضیاء کا جو ہے نا سوائے دانتوں کے خول کے کوئی چیز نہیں ملا، تو پھر پڑھے نا وتنزع الملک ممن تشاء، خدا دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، لیکن دیکھ نہیں کہ یہ کیسے لے چکا ہے۔ وتعز من تشاء، آپ عزت دیتے ہیں جس کو چاہے، وتذل من تشاء، اور آپ ذلت دیتے ہیں جس سے چاہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر بھی ہے اور شر بھی، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت کی دلیل، سلطنت مطلقہ کی دلیل، تولج اللیل فی النہار، آپ ڈالتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور آپ ڈالتے ہیں دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، آپ نکالتے ہیں زندے کو مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور آپ نکالتے ہیں مردے کو زندے سے، وترزق من تشاء، آپ رزق دیتے جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر روک ٹوک کے۔ سبحان اللہ، یہ قدرت کی دلیل، شہنشاہ مطلق کی دلیل، کہ جس طرح رات کوئی روک نہیں سکتا، ختم ہوگی، اس طرح سلطنت بھی جائے گی مخلوق کی۔ جیسے دن کا آنا ضروری ہے، اسی طرح ایک نہ ایک دن اسلام کے فتوحات ظاہر ہوگی۔ جیسے کافر سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان سے کئی کافر بھی پیدا ہوتا ہے۔ آزر کافر اور اس کے گھر میں ابراہیم خلیل الرحمن پیدا ہوا، نوح پیغمبر اور ان کے گھر میں کنان کافر پیدا ہوا۔ توبہ توبہ، اور آپ روزی دیتے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب، بغیر حساب کتاب کی روزی تو طلباء کی۔ اپنا سبق پڑھے ماشاءاللہ، جب 1 بجے چھوٹو گے تو انشاءاللہ کھانا تیار ہوگا، نہ سبزی لانی ہے، نہ آٹے کی فکر کرنی ہے، نہ آگ لگانی ہے، نہ مسالے خرید کے لانے ہیں، بغیر حساب۔
الحمدللہ حساب کوئی اور دے گا، کم از کم 4 لاکھ کا 1 مہینے کا آٹا ہے، آپ اندازہ لگائیں، اور چیزیں تو چھوڑ دیں، اور چیزیں تو حساب میں ڈالا ہے، اور یہ ایسا جیسے 4 روپے، جیسے 4 آنے اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرماتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جب طالب علمی میں اللہ نے آپ کو ایسا بے فکر کیا ہے اور آپ عالم بنیں گے، پورے راسخ بنیں گے علم میں اور دین میں، اور توحید و سنت پر ڈٹ کر کے آپ سٹینڈ لیں گے، شرک اور بدعت و رسوم کا رد کریں گے، تو اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر عزت کے ساتھ روزی عطا فرمائے۔ یہ مالک الملک کی دلیل ہے، شہنشاہ اس کو